بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 150 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ کاف کی آیت نمبر 75 سے لے کے آیت نمبر 90 پر مشتمل ہوگا، جبکہ دورائی آج کے سبق کے بالمقابل چھٹے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے لے کے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 176۔ پندرہویں پارے کے آخر میں دو واقعات کا تذکرہ ہوا، اور آخری واقعہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آخری واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ گزرتے ہوئے ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، یعنی اس پہ کسی جان کا بدلہ بھی واجب نہیں تھا، اور آپ نے ایک برے کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے تسلسل میں اب اس پہ جو جواب ہے خضر علیہ السلام کا، وہ 16ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک، فرمایا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ کو، انک لن تستطیع، کہ یقیناً آپ ہرگز نہ کر سکیں گے، معی صبرا، میرے ساتھ رہ کر صبر۔ قال ان سألتک، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں سوال کروں آپ سے، عن شیء بعدہا، کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت، یقیناً آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی عذرا، میری طرف سے الگ کرنے کے عذر کو، یعنی 2 غلطیاں میں کر چکا ہوں، اگر تیسری غلطی کروں تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، آپ مجھے الگ کر دیں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچے، اہل قریۃ، ایک بستی کے لوگوں کے پاس، استطعما اہلہا، ان دونوں نے کھانا طلب کیا اس کے رہنے والے لوگوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی، فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں نے پائی اس بستی میں ایک دیوار، یرید ان ینقض، وہ گرا ہی چاہتی تھی، فاقامہ، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دیا، دوبارہ کھڑا کر دیا۔ قال لو شئت، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو ضرور آپ لے لیتے اس کام پر اجرت، یعنی ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، تو آپ نے جب ان کا ایک کام کیا تو آپ کم از کم اس کی اجرت تو لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا خضر علیہ السلام نے یہ الگ ہونے کا وقت ہے آپ کے اور میرے درمیان، سأنبئک، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا، بتأویل، حقیقت اس کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ نہیں کر سکے آپ جس پر صبر، یعنی جن واقعات پہ آپ صبر نہیں کر سکے ان کی حقیقت میں بتا دوں گا۔ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی، یعنی سب سے پہلا واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے، فکانت لمساکین، تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو مزدوری کرتے تھے دریا میں، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، اس میں نقش ڈال دوں، شگاف ڈال دوں، وکان وراءہم ملک، کیونکہ تھا ان کے آگے ایک بادشاہ کا علاقہ،
یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو لے لیتا تھا، چھین لیتا تھا ہر نئی اور اچھی حالت والی کشتی کو زبردستی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا یعنی جسے قتل کیا گیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو تھے اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ مبتلا کر دے گا ان دونوں کو طغیانا و کفرا، سرکشی اور ناشکری میں۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ بدلے میں دے دے ان دونوں کو ان کا رب، خیرا منہ زکاتن، بہتر اس سے پاکیزہ نفسی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب ہو رحم دلی و شفقت میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ تھی دو یتیم لڑکوں کی اس شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس کے نیچے خزانہ، یعنی اس دیوار کے نیچے دفن تھا خزانہ ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک، فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس چاہا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں لڑکے پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ نکال لیں اپنے خزانے کو۔ یعنی اگر دیوار وہ گر جاتی تو بچے ابھی چھوٹے تھے، کوئی دوسرا ان کے خزانے کو نکال کے، جو ان کے لیے ان کے باپ کی طرف سے ایک ورثہ چھوڑا گیا تھا، وہ اس سے محروم ہو جاتے۔ رحمتً من ربک، تیرے رب کی رحمت سے یہ جو انعام ان پہ ہونا ہے کہ وہ اپنی جوانی تک ان کا خزانہ محفوظ رہے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، اور نہیں کیا میں نے یہ سب ان میں سے کوئی کام بھی اپنی مرضی سے۔ ذالک تعویل، یہ حقیقت تھی، ما لم تستطع علیہ صبرا، ان باتوں کی کہ تم نہیں کر سکے جس پر صبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، جس طرح اصحاب کہف کے بارے میں یہود کے سکھانے پہ سوالات کیے جاتے تھے، اسی طرح سوال کیا گیا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل ساتلو علیکم، آپ کہہ دیجئے کہ ابھی میں پڑھ کر سنا دوں گا تمہیں، منہ ذکرا، اس کا کچھ احوال۔ انا مکننا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے اقتدار دیا تھا اسے زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیے اسے، من کل شیء سببا، ہر چیز ہر قسم کے اسباب و وسائل۔ فاتبع سببا، پھر وہ چلا ایک مہم کو، ایک سفر کو، یعنی وہ روانہ ہوا ایک سفر کو، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی آخری جگہ، وجدہا تغرب، تو اس نے پایا اس کو، یعنی سورج کو، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، ایک سیاہ چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو، قلنا یا ذا القرنین، ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، خواہ تم سزا دو انہیں، یعنی ان لوگوں کو، واما ان تتخذ، اور خواہ تم اختیار کرو، فیہم حسنا، ان کے بارے میں بھلائی کا راستہ، بھلائی کا رویہ۔ قال اما من ظلم، اس نے کہا، یعنی ذوالقرنین نے کہا، جو کوئی ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم سزا دیں گے اسے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، یعنی قیامت کے دن، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ عذاب دے گا اسے برا۔ واما من آمن، اور جو شخص ایمان لایا،
عمل صالحا اور نیک عمل کیے فلہ جزاء الحسنی تو اس کے لیے ہوگا اچھا بدلہ وسنقول لہ اور ہم حکم دیں گے اسے من امرنا یسرا اپنے معاملے میں آسانی کا ثم اتبع سببا پھر وہ چلا اسباب و سامان لے کر ایک مہم پر حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچا مطلع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر وجدہا تو اس نے دیکھا اسے تطلع علی قوم کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر لم نجعل لہم نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے میں دونہا سترا اس سے کوئی آڑ یعنی سورج کے اور ان کے درمیان کوئی آڑ کوئی پردہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آیت نمبر 90 پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس مہم کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پچھلے سے مربوط کر کے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ 16 آیات پر مشتمل آج کا سبق تھا، 256 الفاظ تھے اس سبق میں، جبکہ تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں ہونے والے الفاظ جو کہ اس سبق میں ہم نے پہلی بار پڑھے ہیں ان کی تعداد صرف 37 ہے۔ گویا 219 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس لیے ہمیں نہیں سیکھنے پڑے کہ وہ پچھلے اسباق میں ہم سیکھ چکے ہیں، اور ان 37 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 11 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,220 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.21% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنے رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی اور نعمت کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت اپنی رحمت و کرم سے ہماری زندگی کا معمول اور وظیفہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔